تحریک لبیک پاکستان نے کام کیا، کر رہی ہے، میدان میں ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں تحریک کو مین دھارے میں، سیاسی دھارے میں شامل نہیں کیا جا رہا، ہمیں محدود سے محدود تر کرنے کی کوششیں ہیں، اور ہمیں عوام سے دور رکھنے کی کوششیں ہیں، تحریک کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو وقت نہیں دی جاتی، تو ہم نے اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ اب یہی بات غور طلب ہے کہ اگر تحریک نے کام کرنا ہے، اور جو یقیناً کرنا ہے، تو انہیں پہلے اپنے اہداف مقرر کرنے ہوں گے، اپنے جو مسائل ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھے ان کا حل ڈھونڈنا ہوگا کہ اگر ہمیں مین سٹریم میں نہیں آنے دیا جا رہا تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہمیں میڈیا میں نہیں آنے دیا جا رہا یا میڈیا ہماری سپورٹ نہیں کرتا تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ عوام میں یعنی اپنے آپ کو منوانا، وہ کیسے منوائیں؟ یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ بیٹھنے کی، سوچنے کی، غور کرنے کی ہے کہ جو ہمیں جو مشکلات درپیش ہیں، جو رکاوٹیں درپیش ہیں، ہم ان کو کیسے عبور کیا جائے؟ ان کے حل موجود ہیں، لیکن اگر ہم یہی محض اگر جلسوں اور جلوسوں تک محدود رہے تو بات نہیں بنے گی، ہمیں ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ وزیر آباد کا دھرنا، اس کے بعد جو معاہدہ ہوا وہ صیغہ راز اس میں رکھا گیا کہ اس کو افشا نہیں کرنا، اس کو چھپایا گیا، تحریک سے بھی چھپایا گیا اور باقی لوگوں سے، عوام الناس سے بھی چھپایا گیا۔ اب جو کچھ میڈیا میں آیا ہے وہ تو بڑا چونکا دینے والا ہے، اس پہ ہماری قیادت کو رد عمل دینا چاہیے کہ جو کچھ کہا، جو کچھ 12 نکات پیش کیے ہیں، تو سوال تو بنتا ہے کہ کیا یہ حق ہے، یہ سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو پھر یہ کیوں چھپایا گیا؟ اگر ہم شہیدوں کے معاملے میں بات نہیں کر سکتے تو یہ تو بہت بڑا تضاد ہے ہمارے عمل میں۔ ہماری تحریک کی جان یا اس کی طاقت و شہداء کے خون میں ہے، ان قربانیوں کی وجہ ہی سے تو ہمیں طاقت ملی ہے، اس خون نے ہمیں جلا بخشا ہے، اس نے ہمیں اٹھان دی ہے، اس نے ہمیں طاقت دی ہے۔ آج ہم ان شہداء کو بھول جائیں، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے کی بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور سوال اٹھتے ہیں، ہم سے بھی سوال کیے جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے جی؟ تو چاہیے کہ قیادت اس کا جواب دے اور اپنے کارکنان کو انفارم رکھے کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ ایسے تو پھر جو بھی منہ اٹھا کے بات کر لے اور آگے سے اس کو جواب نہ دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ سچ ہے۔ اگر سچ نہیں ہے تو سامنے دوسرا رخ بھی آنا چاہیے، اصل حقائق بھی سامنے آنے چاہیے، اور اگر ایک شخص چیلنج کر رہا ہے کہ جی اس کی سچائی یا اس معاہدے کی حقانیت یا جو نکات وہ پیش کر رہا ہے، وہ چیلنج کر رہا ہے، تو اس کی چیلنج کا جواب دینا چاہیے اگر غلط ہے تو۔ اگر ٹھیک ہے تو بھی بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے طور پہ کہ تقریباً 2 مہینے ہونے کو ہیں، 12 اکتوبر کو مجھے راولپنڈی ڈویژن کی امارت سے فارغ کیا گیا، جس کا کوئی نوٹیفیکیشن آج تک نہیں ہوا۔ میں سن 18 میں 1 سال میں چکوال کا ضلعی امیر رہا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ لگ بھگ 3.5 سال
راولپنڈی ڈویژن کا امیر رہا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ اب جب کہ مجھے زبانی کلامی ہٹا دیا گیا ہے، اس کا بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، انہیں حق پہنچتا ہے۔ یہ اگر شورا کا فیصلہ ہے، امیر صاحب کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے بھی، کیونکہ ہم تحریک سے ہم جدا نہیں ہو سکتے، تحریک مرتے دم تک ہم تحریک کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی جماعت جو ہے تحریک لبیک پاکستان ہے۔ جو بھی اس نعرے پہ یقین رکھتا ہے لبیک یا رسول اللہ، نہ تو اسے کوئی نکال سکتا ہے اس جماعت سے، نہ وہ نکل سکتا ہے، نہ وہ کہیں باہر جا سکتا ہے کسی اور جماعت میں۔ ہمارا جینا مرنا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم غلط کو غلط کہیں اور ٹھیک کو ٹھیک کہیں۔ ہم پوچھ سکتے ہیں اپنے معاملات کہ کیسے چل رہے ہیں، آخر ہم اس تحریک کا حصہ ہیں، ہم نے قربانیاں پیش کی ہیں، ہم نے مصائب جھیلے ہیں، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ جو کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں گنواؤں یا بات کروں۔ اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے تحریک کو پیش کیا، اور اب ایک کارکن کی حیثیت سے ہم پیش کرتے رہیں گے، لیکن کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے تا وقت کہ تحریک لبیک پاکستان اپنا آئین بنائے اور اس پہ عمل کرے۔ آئین تحریری صورت میں ہو، اور ہمارا ہر قدم، ہر اٹھتا ہوا قدم، ہمارا آئین جو تحریک کو چلانے والا آئین وہ شریعت کے تابع ہو، اور اس میں واضح طور پہ جھلک نظر آنا چاہیے کہ ہم شریعت پہ خود عمل کرنے والے ہیں۔ ہماری عہدیداران قیادت کی جو چناؤ ہے وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ تحریک جو ہے آنے والے وقتوں میں اس کو اٹھان ضرور ملے گی، کیونکہ ایک اس پورے ملک میں، بلکہ میں اگر دنیا کی بات کروں، پوری امہ کی بات کروں، تو تحریک لبیک پاکستان ہی ہے جو دین کی بات کر رہی ہے، اور کہیں سے کوئی ایسی جماعت واضح طور پہ سیاسی جماعت مجھے کسی ملک کی، میری اطلاع نہیں ہے کہ وہ شریعت کے نفاذ کے لیے اپنے اپنے ملک میں کوشاں ہو۔ اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو آواز دبا دی جاتی ہے ہر ملک میں، کیونکہ طاغوت کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی شریعت کی بات کرے یا دین کی بات کرے، اس نے ہر صورت میں دبانا ہے اس آواز کو، اور یہی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا مقصد عظیم ہے، ہمارا نظریہ عظیم ہے، ہمارا قائد عظیم ہے، اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لیکن ہمیں اپنی خامیوں پہ قابو پانا ہوگا، اور ہم نے ذاتی مفادات سے نکلنا ہوگا۔ ہم نے ایک نیک ستھری اور سیاسی طور پہ مدبر قیادت جو اس کا چناؤ کرنا ہوگا، جو معاملات سمجھ سکے اور معاملات کو چلا سکے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں تحریری طور پہ ہمارا آئین وہ ترتیب دیا جائے تحریک لبیک پاکستان کا، جس کے تحت اس تحریک کو چلایا جائے۔ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس نے کیا ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، اس کی حدود کیا ہیں، وہ کہاں تک کام کر سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، کہاں تک نہیں جا سکتا، اور یہ تفصیلاً ایک تنظیمی ڈھانچہ جو ہے واضح طور پہ موجود ہونا چاہیے، اور اس سے تحریری طور پہ موجود ہو۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور وہ ہمارا ضابطہ، ہمارا قانون ہمارے لیے گائیڈ لائن ہوگا،
ہمارے لیے ایک اصول ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اپنی تحریک میں اپنے ضابطے، اپنے قاعدے ان کو تحریراً لائیں، اور ہر کام تحریری ہونا چاہیے. اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ نہیں ہر چیز تحریر میں نہیں لائی جا سکتی. کیوں نہیں لائی جا سکتی؟ یہی تو تحریر میں نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے کہ ایک بات ایک آدمی کہتا ہے تو دوسری جگہ دوسرا کہتا ہے جی مجھے پروف دکھاؤ، کہاں ہے یہ؟ مطلب تحریر میں وہ چیز نہیں لائی جاتی کہ جس میں کوئی شکوک شبہات ہوں یا کوئی اندیشے ہوں، خدشات ہوں، تو وہ تحریر پہ نہیں لاتے. جو اصول ہیں انہیں تحریر پہ لایا جائے، تحریر ان کو پیش کیا جائے، بتایا جائے. اس لیے انشاءاللہ کیونکہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ خلا موجود ہے، سیاسی خلا اس ملک میں موجود ہے، اور وہ پر کرنا ہے تحریک لبیک پاکستان نے. اور کیونکہ وہ خلا یہ ہے جس کی میں واضح نشاندہی کر دیتا ہوں کہ بہت سارے عوام الناس اس ملک کے باسی جو ہیں وہ نظریہ پاکستان کو سمجھتے ہیں، وہ دین کا نفاذ چاہتے ہیں اس ملک میں، اور جو کچھ انہوں نے اب تک دیکھا ہے وہ اکتا چکے ہیں ان پارٹیوں سے اور ان کے کرتوتوں سے، اور اس نظام سے وہ اکتا چکے ہیں. وہ اپنا نظام چاہتے ہیں، وہ اس ملک میں دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، شریعت کے نفاذ میں وہ آگے آنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خود اپنی صفوں میں جب تک تحریک لبیک پاکستان اپنی صفوں میں دین کو لاگو نہیں کرتی، رائج نہیں کرتی، اس وقت تک کون یقین کرے گا؟ کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ واضح طور پہ انحراف ہے، جو ہمارے مسلمہ اصول ہیں، جہاں پہ شریعت کی پاسداری نہیں کی جاتی، تو فوراً انگلی اٹھتی ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کردار پہ کوئی نہ انگلی اٹھا سکے. الحمدللہ جب تک میرے پاس عہدہ رہا، جو کچھ میں نے کیا، کہ کوئی مائی کا لال میرے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ میں نے کہیں خیانت کی ہو، یا میں نے تحریک کے ساتھ وفا نہ کی ہو، یا جو کچھ تحریک نے مانگا میں نے نہ دیا ہو. میں نے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، میں نے اپنی مال اولاد کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ پیش کیا. پھر سوال تو اٹھے گا کہ آخر مجھے جو پنڈی ڈویژن کی عمارت سے ہٹایا گیا، اس کا ذرا بتائیں نا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ کہنا کہ جنہوں نے چند لوگوں کی سے برات کا اعلان نہیں کیا، اگر کیا ہے تو لیٹ کیا ہے، اس وجہ سے ان کو پنڈی کی ڈویژن کی عمارت سے ہٹایا جاتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ بہرحال ہم اس کے باوجود ہم نے قبول کیا، اور لیکن یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ کریں. یہ بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں جو آئندہ کے لیے آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گی. آپ اصول وضع کریں، اصولوں پہ چلیں، اور اگر کسی پہ کوئی الزام ہے تو اسے صفائی کا موقع دیں، اسے بلا کر سامنے بٹھا کر بات کریں. اور بہت ساری اور پھر یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں ان میں بھی اہلیت ہونی چاہیے کہ جن کا مقدمہ وہ سن رہے ہیں ان میں بھی اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ درست فیصلہ کر سکے. ہماری دلی دعا ہے، اور جن احباب کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، ہم تحریک کے لیے دن رات کام کریں گے. ہماری اب بھی انرجیز، ہماری قوت، جو کچھ بھی ہے وہ تحریک کے ساتھ ہے. لیکن جہاں بھی ہم خامی دیکھیں گے، غلطی دیکھیں گے، کوتاہی دیکھیں گے، ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں گے.
اور تاکہ ہماری تحریک مضبوط ہو اور ہماری کوتاہیاں کم ہوں اور ہم ایک مضبوط تحریک کے طور پہ اس ملک میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ جو نظریہ ہے، جو دین کا نظریہ ہے، ہم اس کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں اور وہ نظریہ نظر آنا چاہیے، جس کی کنفرمیشن عوام کریں کہ یہ لوگ واقعی ستھرے لوگ ہیں، با کردار لوگ ہیں اور بصیرت والے لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، پھر اور یہ واقعی یہ دین کو تخت پہ لا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو قسمیہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے مقابلے میں کی کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی تحریک اور نہیں ہے۔ ان لٹیروں کو، ان بدماشوں کو، اس گھٹیا نظام کو یہ سارے عوام الناس سمجھ چکی ہے۔ ہم اپنے مسلمان ہیں، اگر مسلمان کے طور پہ جینا ہے اور مسلمان کے طور پہ مرنا ہے تو پھر ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہمارے لیے ہماری شریعت ہے، ہمارے لیے یہی ہمارا نظام ہے۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا متبادل ہے ہی نہیں سرے سے، اور ہو ہی نہیں سکتا ایک مسلمان کے لیے۔ وہ کسی اور کا نظام اپنا ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ کلمہ گو مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو پھر کسی اور نظام کی طرف وہ نہیں دیکھ سکتا۔ کیسے پھر مسلمان رہ سکتا ہے کہ اپنا نظام چھوڑ دے؟ یہی تو سب کچھ ہے، یہ کر کے دکھایا گیا ہے۔ یہ ہم نے تو مقصد ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے، جہاں پہ نیکی کا بول بالا ہو، انصاف کا بول بالا ہو، اور غریب کی بھی سنی جائے، امیر کی بھی سنی جائے، کہ ایک مساوات قائم ہو، ظلم کا کہیں نام و نشان نہ ہو، جہاں پہ مظلوم کی داد رسی ہوتی ہو، کوئی کسی کا نقصان نہ پہنچا سکے، اور سب اپنے گھروں میں محفوظ ہوں، ان کی عزتیں محفوظ ہوں۔ تو یہ سب تو اسی لیے تو یہی تو ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ دین کس لیے ہے؟ اسلام کا نام کسی عمل کا نام ہے۔ عمل کہاں میں ہوتا ہے؟ معاشرے میں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ اور کرانے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ دین فہمی جن کے پاس ہے، قرآن فہمی جن کے پاس ہے، جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو معاشرے میں دین لاگو بھی وہی کرنے کا حق انہی حاصل ہے اور وہی کرتے ہیں۔ آج اگر وہ اسے پہلو تہی کرتے ہیں تو مجرم ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی کام نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، جب تم اس جمہوریت والی سیاست، جو یہ مروجہ سیاست ہے، یہ تو گھٹیا ہے، یہ تو غلیظ ہے، یہ تو ضلالت ہے، لیکن تم اپنے دین کے تحت رہ کر اپنی سیاست کرو۔ تم جھوٹ والی سیاست نہ کرو، منافقت والی سیاست نہ کرو، بے ایمانی والی مت کرو، سیدھی سیدھی چنار بات کرو، اور ہر بات، ہر عمل کو آپ اپنی شریعت کے ترازو میں تولیں۔ ہر قدم، ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم ہمیں شریعت کے پلڑے میں رکھنا ہوگا کہ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ یہ بات ہماری صفوں میں نظر آنی چاہیے، یہ بات ہمارے کردار میں نظر آنی چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ تحریک طاقت پکڑے گی، عوام میں پذیرائی ملے گی۔ اور یاد رکھو، یہ عوامی طاقت ہی ہوتی ہے جو بڑے بڑے طاقتوروں کو بہا کے لے جاتی ہے، اور جہاں پہ تیر و تفنگ اور یہ ٹینک اور توپیں بھی کام نہیں آتی ہیں جب عوام کا سیلاب آتا ہے۔ طاقت ہمیشہ عوام کے پاس ہوتی ہے، اور عوام اگر تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک میں نظام بدلنا ہے تو کوئی مائی کا لال نہیں رو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لوگ یہ جذبات رکھتے ہیں، ہم نے ان کے جذبات کو سمجھ کر ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو تاکہ تسلی ہو۔ تو انشاءاللہ مستقبل جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔